اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہ یہ ہے کہ سجدہ، اس کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور چونکہ اس غلط فہمی کا میں عینی گواہ بھی بنتا ہوں کئی مقامات پر، اس لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پہ یہ غلطی دیکھی جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کو بتایا تو جاتا ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت مسئلہ سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا۔ وہ غلطی کیا ہے اور مجھے کہاں پہ اس غلطی کو دیکھنے کا زیادہ موقع ملتا؟ غلطی یہ ہے کہ کسی نامعلوم وجہ سے غالباً مسئلے کو صحیح نہیں سمجھا گیا، جس کی بنا پر ہمارے یہاں بہت سے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا کہ اگر کبھی سجدگاہ نہ ملے تو ہاتھ کی ہتھیلی پہ سجدہ کر لو یا انگوٹھے کے ناخن پہ سجدہ کر لو۔ اب یہ تو وہ غلط فہمی ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں ہے، اور مجھے اس کا موقع اکثر ملتا ہے سفر حج کے دوران عینی گواہی دینے کا، کہ وہاں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب سجدگاہ کو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اب سجدگاہ تو نہیں ہے، استعمال اس کا جائز بھی نہیں ہوا بہت سے علماء کے فتوے میں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سجدگاہ نہیں، ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس سجدگاہ ہے، لیکن فتویٰ آ گیا کہ ان مقامات پہ کہ جہاں 100% یقین ہے کہ سجدگاہ کی بے حرمتی ہوگی، آپ کے پاس ہو بھی سجدگاہ تو آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، خصوصاً مسجد النبوی۔ اب اگرچہ مکہ اور مدینہ دونوں سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہیں، لیکن مدینہ کے اندر سختیاں زیادہ ہیں مکے کے مقابلے میں۔ وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا سعودی حکومت کا، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، مدینہ میں یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ سخت ہے، اور اس میں زیادہ کٹر قسم کے ملا بھرے ہوئے ہیں۔ مکے میں بہرحال پھر بھی کچھ سہولت مل جاتی۔ یہ وہ تمام لوگ آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے حج کے زمانے میں دونوں جگہوں کی زیارت کی۔ اچھا، اب وہاں پہ اگر کسی کے پاس سجدگاہ ملے بھی تو اس کا مطلب یہی یا تو پھینک دیا جائے گا یا پیروں تلے کچلا جائے گا، اس کی توہین ضرور ہوگی۔ تو اس لیے یہ دو مقامات یعنی مکے کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد النبوی، یہاں تو سجدگاہ ہے بھی تو اس کو استعمال نہ کرو۔ اچھا، اب ایک بات اور بتا دی جائے ضمناً کہ جہاں پر تقیہ لازم ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں جو ہم اتنا زیادہ مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں تقیہ کے مسئلے پر، 200-250 سال سے ہمارے ممبر بھی اس مسئلے کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ تقیہ اسلام میں جائز ہے۔ تو وہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، مقام عمل میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تقیہ واجب ہے آج بھی دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تقیہ واجب ہے، ہمارے اپنے ملک میں سوات کا علاقہ ایک بہت بڑا حصہ ایسا، چیلاس کا علاقہ گلگت جاتے ہوئے بلتستان جاتے ہوئے بہرحال ایسا علاقہ ہے کہ جہاں تقیہ کی ضرورت پڑ سکتی۔ تو وہاں پہ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تقیہ کو شاید اپنی کوئی توہین یا انسلٹ سمجھتے ہیں۔ مکہ مدینے میں بھی ایسے مومن ملتے ہیں، بڑے خوش دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو سجدگاہ رکھ کے ہی آج سجدہ کر لیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اللہ کو اس وقت یہ عمل ناپسند، آج آپ نے یہ سجدگاہ رکھ لی ہے، آپ کو ہمت ملی، کل آپ پھر لے جائیں گے اور کل پیروں تلے کچھ لی جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ تو یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جہاں اسلام منع کر رہا کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو اور آپ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالیں، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ تقیہ کے خلاف ورزی سے گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات عمل بھی غلط ہے، لیکن وہ بعد میں کبھی مسئلہ آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکہ مدینہ، اچھا اسی طرح راستے میں مکے سے مدینے جاتے ہیں، بہت سی ایسی جگہوں پہ بس رک جاتی ہے کہ سجدے کی کوئی چیز نہیں، دیکھا کہ لوگوں نے بس جھٹ سے ہاتھ کی ہتھیلی بڑھائی اور سجدہ کر لی، ذرا کسی نے احتیاط کی تو ناخن پہ سجدہ کر لی،
اور تو اور وہاں کی بات تو چھوڑیں، جب ہمارے قافلے کراچی سے چلتے ہیں تو چونکہ کراچی ایئرپورٹ پر 2 رکعت نماز مستحب ہے روانہ ہونے سے پہلے، اور ایئرپورٹ پہ جو مسجد بنی ہے وہ پوری کارپیٹڈ ہے، قالین والی، تو فوراً ہاتھ بڑھایا، ہتھیلی پہ سجدہ کیا، یہاں کراچی میں کہ جہاں مقام تقیہ بھی نہیں۔ تو یہ دیکھا گیا کہ غلط فہمی بہت بڑے پیمانے پر۔ اب اس کا مسئلہ، تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر تو سجدہ کسی بھی حالت میں صحیح نہیں، نہ عام حالت میں نہ مجبوری کے عالم، بلکہ ہتھیلی پہ سجدے کرنے کا مقصد تو یہی کہ انسان ایک خرابی سے نکال کے اپنے آپ کو دوسری خرابی میں ڈال دے، کیونکہ سجدے کے عالم میں صرف پیشانی ہی کا زمین پہ لگانا کافی نہیں، 6 اور اعضاء سجدہ، ہتھیلیاں اور گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے۔ اب اگر آپ کے پاس سجدہ کرنے کی چیز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے لیے مسئلہ، باقی 6 چیزیں تو صحیح، لیکن جہاں آپ نے جھٹ سے اپنی ہتھیلی کو الٹا کر کے اس کے اوپر پیشانی رکھ دی تو جو 6 اعضاء زمین پہ لگے تھے اس میں سے بھی آپ نے ایک کم کر دیا، بجائے اس کے کہ سجدہ کیا صحیح، جتنا صحیح بھی ہو رہا تھا آپ نے اور اس کو غلط کر دیا۔ اب تو آپ کے جسم کے 5 ہی اعضاء زمین پہ رہ گئے، پاؤں کے انگوٹھے اور گھٹنے اور ایک ہاتھ، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تو سجدہ ہو رہا، وہ زمین پر ہے ہی نہیں۔ تو ہتھیلی پہ تو سجدہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں، حالت مجبوری میں بھی جائز نہیں۔ تقیہ کے بعد دوسری ہے کہ کوئی مار مار کے سجدہ آپ سے کروا لے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ویسے کسی بھی حالت میں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، ناخن کا سجدہ بھی یہ بھی کہیں نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، ہاتھ کی پشت، یہ تو ہتھیلی ہوئی، یہ پشت ہاتھ، ہاتھ کی پشت پر سجدے کی اجازت ہے مجبوری کے عالم میں۔ تو اختیار میں تو ہاتھ کی پشت پر بھی سجدہ باطل، لیکن مجبوری میں ہاتھ کی پشت پہ سجدہ ہو سکتا۔ ہتھیلی پر تو سجدہ نہ اختیار میں جائز ہے نہ مجبوری میں جائز ہے۔ ہاتھ کی پشت پر مجبوری کے عالم میں سجدہ جائز ہے، لیکن وہ بھی کون سی مجبوری، وہ تفصیل بھی سنیے۔ مجبوری اسے کہتے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہو اور صحیح سجدگاہ نہ ملے، وہ ہے مجبوری۔ فرض کیجئے کہ نماز میں تو بہت ٹائم باقی ہے، جماعت قضا ہو رہی، جماعت نکلی جا رہی ہے اور صحیح سجدگاہ نہیں مل رہی، چھوڑ دیں جماعت، اس لیے کہ نماز کو صحیح پڑھنا واجب ہے، جماعت سنت ہے۔ تو جماعت کی وجہ سے اگر آپ نے ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کر لیا تو وہ نہیں مانا جائے گا سجدہ، اس لیے کہ جماعت کی بات بھی آپ کے پاس بہت ٹائم تھا فرادہ کا۔ تو اگر سجدگاہ والی چیز نہیں مل رہی ہے جماعت میں، بعد میں مل سکتی ہے تو انتظار کرو، قضا ہونے تک اگر نہیں ملے تب پھر یہ ہے کہ قضا ہونے کے قریب ہاتھ کی پشت پہ سجدہ چل سکتا۔ ابھی بھی اور تفصیل ہے، پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ کن چیزوں پر اسلام نے سجدے کی اجازت دی۔ بہت ہی آسان مسئلہ کہ زمین یعنی مٹی اور زمین سے نکلنے والے پتھر جو قدرتی حالت میں، یعنی اس پہ کوئی رنگ وغیرہ نہ چڑھایا گیا، جس طرح سے زمین سے نکلا ہے اسی حالت میں ہے، ذرا صاف کر دیا، ہموار کر دیا، اس میں تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر اس کے اوپر رنگ کوئی چڑھا دیا گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ جیسے سیمنٹ بہرحال جپسم کے پتھر سے بنتی، اس پہ سجدہ صحیح ہے، لیکن سیمنٹ پہ رنگ آ گیا پھر سجدہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر رنگ نہیں آیا، جیسے عام سیمنٹ ہوتی ہے اسی کلر کا فرش ہے، اس پہ سجدہ صحیح، سنگ مرمر پہ صحیح ہے، موزیک پہ صحیح ہے، زمین سے جو پتھر نکلتے ہیں ان کا اگر فرش بنا، پتھریلا فرش، اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جو زمین کی مٹی یا پتھر ہے اور ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی، لیکن معصوم کا جملہ غیر معقول و غیر ملبوس، نہ پہننے میں آتی ہے نہ کھانے میں آتی، زمین سے اگنے والی ساری گھاس، ساری فصلیں، درخت یعنی درخت کی لکڑی، شاخیں، ٹہنیاں، پتے، پھل، لیکن پھل کے وہ حصے جو کھائے نہیں جاتے، اگر چھلکا نہیں کھایا جاتا، آم کے چھلکے پہ سجدہ صحیح، لیکن سیب کے چھلکے پہ سجدہ غلط ہے۔ تو وہ چیز کے جو کھائی نہیں جاتی، گٹھلیاں، جن پھلوں کی گٹھلی کھا لی جاتی ہے سجدہ غلط ہے، جن پھلوں کی گٹھلی نہیں کھائی جاتی ہے سجدہ صحیح۔ اصول یہ ہے کہ غیر معقول، زمین سے اگنے والی چیز جو کھانے میں نہ آئے اور پہننے میں نہ آئے، ان دو کے علاوہ زمین سے اگنے والی چیز اور زمین کے اجزاء میں مٹی اور پتھر، ان پہ سجدہ صحیح۔
اور ان کے علاوہ ایک چیز اور امام نے بتائی، کاغذ. کاغذ پہ سجدہ بھی صحیح ہے، ولو مصبوغاً، چاہے کاغذ رنگین ہی کیوں نہ ہو. البتہ رنگین سے مطلب ہے کاغذ بنتے وقت جو اس میں رنگ ملا دیا گیا وہ والا رنگین کاغذ صحیح. اور ایک ہے کہ کاغذ سفید تھا، آپ نے اس کے اوپر خود سے کوئی رنگ چڑھایا، وہ تو غلط ہے. مثلا وہ ڈرائنگ پینسل سے یا کلر پینسل سے آپ نے اس کو رنگین کر دیا، وہ غلط ہے. لیکن رنگین بنتے وقت ہی رنگین کاغذ، جیسے آج کل ٹیشو پیپرز مختلف رنگوں کے ہوتے، یہ رنگ بعد میں چڑھایا نہیں جاتا، کاغذ بننے کے دوران ہی رنگ ہے. تو جو جملہ ہے آغا خوئی کا بھی اور امام خمینی کا بھی، بلکہ پانچویں امام کی حدیث کا، وَلَوْ مَصْبُوغًا، کاغذ پہ سجدہ صحیح ہے چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو. تو تین چیزیں ہو گئیں، اگنے والی چیزیں زمین یعنی مٹی اور پتھر اور کاغذ. ان میں سے کوئی چیز بھی اگر آپ کو مل سکتی تو آپ مجبور نہیں کہلائیں. یہ نہیں ہے کہ خاک شفا کی اگر مہر غائب ہے تو آپ نے کہا میں مجبور ہوں، نہیں. کوئی بھی وہ چیز کہ جو ان تین کی کیٹیگری میں آ جاتی. تو آج کل جو دنیا اتنی ترقی کر گئی، کاغذ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں آپ کو مل سکتا ہے. اس اعتبار سے تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ انسان کہے کہ مجھے کاغذ تک نہیں مل رہا. اور جنگلوں اور بیابانوں میں اگر کاغذ نہ ملے تو وہاں پتے مل جائیں گے یا وہ مٹی مل جائے گی. جنگل، بیابان، صحرا، اس کی تو مٹی بالکل صحیح مٹی. انسان شہروں میں اگر پھنس جائے، یہاں پہ یہ ہے کہ آج کل مشکل ہے بعض اوقات فرش ملنا، قالین بچھے ہے، دریا بچھی ہے، ڈامر یا تارکول کی سڑک ہے، تو شہروں میں کاغذ مل جائے گا. اور اگر جنگل اور بیابان میں کاغذ نہیں مل رہا تو وہاں اس سے اچھی چیز یا پتے یا مٹی یا ریت یا زمین، بہرحال کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو آج کل کے حالات میں بہت ہی مشکل ہے یہ کہنا کہ ہم مجبور ہو گئے. لیکن خیر، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے پاس ہو تو آپ مجبور نہیں. جب ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ملے کسی وجہ سے، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے بعد مجبوری کے عالم میں ہاتھ کی پشت پر سجدے کی اجازت ہے، لیکن ابھی نہیں، بلکہ اس کی ایک لسٹ چلتی ہے. اگر صحیح چیز نہ ملے تو پھر تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ پھر مجبوری کے عالم میں اپنے لباس پہ سجدہ واجب ہے. یہ حدیث کا جملہ، معصوم کا جملہ، کہ نمازی کو علی ثیابہ یسجد علی ثیابہ، مصلی یعنی نمازی اپنے کپڑے پہ سجدہ کرے گا. تو جس وقت صحیح چیز نہ ملے، اب مجبور ہو گئے ہم، لیکن مجبوری میں بھی ہاتھ نہیں آیا، ابھی لباس آیا، اپنا لباس. دامن کو پھیلائیے، آستین کو پھیلائیے، جو بھی لباس ہے. خواتین ہیں اگر ان کی چادر میں اتنی گنجائش ہے، بہرحال پہلے اپنے لباس پہ سجدہ کرنا واجب. یہاں تک کہ اگر لباس اتارا جا سکتا سجدے کی وجہ سے، کہ مثلا یوں تو لباس مشکل ہے لیکن آپ نے سارے بٹن کھولے تو لباس پھیل سکتا، تو اتارنا اور اتار کے سجدہ کرنا یہ واجب ہو جائے گا. ہاتھ کی پشت ابھی نہیں، لباس. اگر لباس پر بھی سجدہ ممکن نہ ہو، سردی بہت زیادہ ہے، لباس نہیں اتار سکتے کیونکہ یہ توضیح کا جملہ. گرمی بہت زیادہ ہے، لباس نہیں اتار سکتے. لو چل رہی ہے، جسم کو نقصان ہوگا، اس کو لپیٹ کے رکھنا. یا خواتین کا مسئلہ کہ ان کا تو ذرا بھی جسم نہیں کھل سکتا، تو اور کوئی ایسی مجبوری، ایسا ماحول ہے، ایسا مجمع ہے کہ لباس نہیں اتار سکتے، شرعی مجبوری بن جائے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، اچھا اب یہاں آغا خوئی امام خمینی میں اختلاف. آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ لسٹ 3 آئٹم پر مشتمل ہے. صحیح چیز اس پہ سجدہ کرو، وہ نہ ملے تو لباس پہ کرو، وہ نہ ملے تو دنیا کی کسی بھی چیز پہ سجدہ کرو. وہ پلاسٹک ہے، وہ قالین ہے، وہ دری ہے، وہ ڈامر ہے، وہ تارکل، جو چیز بھی. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کی پشت پہ کرو، وہ نہ ہو تو کوئی اور چیز. لیکن ویسے اجازت ہے فتوے کی حد تک تو یہ کہ صحیح چیز نہ ملے تو لباس نہ ملے تو کوئی بھی چیز دنیا کی جو مل جائے اس پہ سجدہ کرنا. لیکن اگر ثواب لینا ہے تو جب لباس نہ ملے تو بہتر ہے کہ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرو. وہ بھی اگر مجبوری ہے تو پھر جو بھی انسان کے سامنے چیز موجود ہے اس پہ سجدہ کریں. لیکن یہ بھی لفظ بہتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت کو چھوڑ کر بھی ہم چاہیں تو قالین، پلاسٹک اور دری پہ سجدہ کر سکتے. تو آغا خوئی کے ہاں تو مسئلہ بہت ہی واضح. صحیح چیز وہ نہ ملے تو نمبر 2 لباس. اچھا لباس کا مسئلہ ہمارے یہاں بالکل ہی مشہور نہیں ہوا، رائج ہی نہیں ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو.
جبکہ تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ لباس نمبر 2. اس کے بعد آقا خوئی کہہ دیتے ہیں کہ پھر دنیا کی ساری چیزیں برابر ہیں. لیکن نہیں، امام خمینی کو اس سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ لباس نہ ملے تو پھر ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرنا ہے. قالین نہیں چلے گا، دری نہیں چلے گی، پلاسٹک نہیں چلے گا، رنگین سیمنٹ کا فرش نہیں چلے گا. نمبر 3 ہے ہاتھ کی پشت. یہ آقا خمینی کا مسئلہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہاتھ کی پشت میں ممکن نہیں، تو نمبر 4 ہے وہ معدنی پتھر جو پہنے جاتے ہیں. عقیق ہے، فیروزہ. اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ سجدگاہ نہ ہو تو عقیق و فیروزے پہ سجدہ کر لیتے. نہیں، عقیق و فیروزہ آقا خوئی کے یہاں تیسرے نمبر پر ہے. نمبر 2 لباس تھا، نمبر 3 کوئی بھی چیز میں ہاتھ بھی آ گئے، عقیق بھی آ گئے. اور آقا خمینی کے یہاں تو عقیق چوتھے نمبر پر ہے. اچھا، عقیق ہے، فیروزہ ہے، در نجف ہے، یہ مختلف پتھر، یہ سب زمین سے نکلتے ہیں. لیکن یہ وہ پتھر ہیں کہ جو معدنی پتھر ہیں اور پہننے میں آ جاتے ہیں. ان کو امام خمینی نے چوتھے نمبر پہ رکھا. اور اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو 5ویں نمبر پر ہے کہ اب جو چیز مل جائے. تو آقا خوئی کے ہاں یہ لسٹ صرف 3 آئٹم پر مشتمل ہے. صحیح چیز وہ نہ ملے تو لباس، وہ نہ ملے تو جو چیز. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ صحیح چیز وہ نہ ملے تو لباس، لباس نہ ملے تو ہاتھ کی پشت، وہ نہ ملے تو پہننے والے پتھر، وہ نہ ملے تو کوئی بھی چیز. بہرحال دونوں علماء اس پر متفق ہیں کہ ہاتھ کی پشت تیسرے نمبر پر ہے. اچھا، یہی مسئلہ بات سننے والوں کے لیے خاصا دقیق ہو گیا ہوگا. آقا گلپائگانی کا اس میں اور بھی ایک اختلاف. اب یہ ہے کہ اور اس کو میں بتاؤں گا تو بعض لوگ بہت چکرائیں گے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف ایک لسٹ بتا دیتا ہوں. آقا گلپائگانی کے یہاں ترتیب یہ ہے: صحیح چیز نہ ملے تو لباس پر بشرط یہ کہ وہ کاٹن کا ہو یا السی کا ہو. آقا خوئی خمینی کے یہاں کوئی شرط نہیں تھے، لباس پہ کرو. آقا گلپائگانی کہتے ہیں کاٹن یا السی کا بنا ہوا لباس ہے تو اس پہ سجدہ کرو. کسی اور چیز کا لباس ہے تو چھوڑ دو لباس کو. پھر ہاتھ کی پشت. اس کے بعد فرماتے ہیں معدنی پتھر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر میں جا کے کوئی بھی چیز. تو خیر ذرا سا فرق ہو گیا کہ وہ ہر لباس پہ قائل نہیں ہے، لیکن امام خمینی اور آقا خوئی ان کا مسئلہ آپ نے سنا. تو جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس کے اعتبار سے یہ خاصا مشکل ہے کہ ہاتھ کی پشت کی باری آ جائے. پہلے لباس ہے. اچھا ہاں، لباس میں رومال شامل نہیں، رومال بھی جیب میں، اس کو نکال کے سجدہ نہیں کریں گے، وہ لباس نہیں، لباس جو آپ نے پہنا ہوا. تو اس صورت میں ہاتھ کی پشت ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا اس آدمی کا جسے سجدے والی چیز نہیں مل رہی ہے یا ملی ہے مگر حالات ایسے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا. وہاں پہ پھر یہ ہے جیسے مکے، مدینے اور سعودی عرب کے دوسرے علاقے کہ وہاں پہ اگر ممکن نہیں ہے تو اس طرح سے اپنا ہاتھ رکھو کہ آستین جو ہے تھوڑی پھیل جائے اور اس پر پیشانی آ جائے. اور وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے اوپر کر لو سجدہ، وہ تو ذرا سب سے آسان ہے. لیکن بہرحال اگر ذرا سی ڈھیلی ڈھالی آستین ہے تو آستین کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا، اور وہ نمبر 2. پھر نمبر 3 ہاتھ کی پشت. یہ تو مسئلہ اس کا ہو. یہی مسئلہ اس مومن یا مومنہ کا جو نماز شروع کر چکی ہے اور بیچ نماز میں سجدگاہ غائب ہے. بچے آتے ہیں کھیلتے کھیلتے سجدگاہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہت پیش آتا ہے یہ مسئلہ. اب وہاں اس کا بھی حل یہی کہ اگر نماز کے بیچ میں سجدگاہ چلی گئی تو جو صحیح چیز ہے جس پہ سجدہ ہے چلے سجدگاہ چلی گئی، لیکن اگر کوئی اور اس کا الٹرنیٹ آپ کے پاس موجود، کوئی بات نہیں، اس کو نکال لیجئے. مثلا جیب میں کاغذ رکھا ہے، یا یہ ہے کہ جو مصلی ہے اس کے نیچے سیمنٹ کا فرش ہے، تو ٹھیک ہے، اب سجدگاہ چلی گئی. جب سجدے میں جائیں گے مصلی کو لپیٹ کے سیمنٹ کے اوپر سجدہ کر لیجئے، صحیح والی سیمنٹ یا سنگ مرمر یا موزائک. یا اسی طرح سے یہ کہ لکڑی کی کوئی چیز بہت ہی قریب ہے، ایسی چیز کہ جس کے اوپر ہم سجدہ صحیح طریقے سے کر سکیں. بہرحال یا کوئی پتا وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز ہے قریب میں، تو اگر سجدگاہ بیچ نماز میں غائب ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ چلی گئی، اس کا الٹرنیٹ تو موجود ہے. اچھا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ نماز کے بیچ میں کسی مجبوری کی وجہ سے چند قدم آگے پیچھے ہونے کی اجازت ہے. نہ قبلے سے ہٹیں نہ کسی سے بات کریں، لیکن جسم کو ہلا سکتے ہیں. کہ مثلا کاغذ جو ہے وہ الماری میں رکھا ہے اور الماری بالکل سامنے، نماز کو روک کے چند قدم گئے
الماری سے جا کے کاغذ نکالا، پھر اتنا پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ پوری نماز کی جگہ بن جائے، نماز صحیح۔ یا دائیں طرف الماری اور قبلہ سامنے، قبلے سے ہٹے بغیر کھسکیں اور وہاں سے کاغذ وغیرہ اٹھا کے نا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جب تھوڑا بہت چلنا، اب فرض کیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پہلی منزل پر اور آپ کی الماری رکھی ہے گراؤنڈ فلور پر، تو نماز کے بیچ میں اگر آپ اوپر سے نیچے اترے اور نیچے سے کاغذ لے کے اوپر گئے، چاہے آپ قبلے سے نہ بھی ہٹے، وہ تو بہرحال وہ تو مسلماً غلط ہے۔ چند قدم کی بات ہے، شاید دوسرے کمرے میں جانا بھی صحیح نہ ہو۔ تو یہ تو میں نے ایک ضمنی بات بتا دی کہ اگر سجدگاہ بچہ اٹھا کے لے گیا، یا یہ کہ عام حالت میں مسجدوں میں کبھی رش زیادہ ہوتا ہے، ہوا سے پتے اڑ گئے، جب جو لوگ پتے کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر وہ صف کو ہٹا دیں اور نیچے صف کو ہٹانا ممکن ہو، نیچے موزیک یا سنگ مرمر اسی پہ سجدہ کر لیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بیچ نماز میں سجدگاہ چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کا الٹرنیٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، اگر سجدگاہ بھی گئی اور کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہم سجدہ کر سکیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ اگر اتنا ٹائم ہو کہ یہ نماز توڑ کے نئی نماز پڑھ سکتے ہو تو اس نماز کا توڑنا واجب ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 بجے دوپہر کو نماز ظہرین پڑھ رہے ہیں، اس میں سجدگاہ غائب اور قریب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سجدے کی اجازت ہو، وہ تو نماز توڑ دیجئے، صحیح چیز لا کے دوبارہ پڑھے نماز۔ اور اگر اتفاق سے نماز کا وقت بھی بہت کم رہ گیا، قضا ہونے والی تھی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، چیز غائب ہو گئی اور اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں مل رہا، تو وہی لسٹ جو ابھی آپ نے سنی کہ آغا خوئی اور امام خمینی کہتے ہیں کہ پھر لباس کو پھیلا کے اس پہ سجدہ کرو، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو آغا خوئی کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ سجدہ کر لو، امام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرو۔ تو بیچ نماز میں شہری علاقے میں اپنے گھر کے محفوظ ماحول میں نماز پڑھنے والے کو بھی یہ مسئلہ کب پیش آئے گا؟ جب بیچ نماز میں سے سجدگاہ چلی جائے اور اس کی کوئی متبادل صورت، کوئی دوسری چیز صحیح نہ ہو، پھر یہ ہے کہ دامن پہ نماز پڑھنا ہے اور ہاتھ کی پشت پر، بشرط یہ کہ نماز قضا ہو رہی، اور اگر قضا نہیں ہو رہی تو نماز توڑنا پڑے۔ اور آخری چیز، یہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی ان نوجوانوں کا کہ جو آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، یہ صرف مردانہ مسئلہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک اور غلط فہمی، ایک تو ہاتھ کی پشت والی غلط فہمی ہے، اس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہے، دونوں میں یہ غلط فہمی برابر سے پائی جاتی ہے۔ تو اب جیسے میں نے کہا کراچی ایئرپورٹ پہ اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی اس کی مسجد میں، بہرحال ایئرپورٹ میں کوئی تقیے کا ماحول نہیں، آپ کا ملک ہے، آپ کا وطن ہے، آپ وہاں پہ قالین بچھائیں، آپ رکھیں سجدگاہ نہیں تو کاغذ رکھیں، کتاب رکھیں، کاغذ رکھیں، بہرحال صحیح طریقے سے نماز پڑھنا، وہ بھی ممکن نہ ہو تو جو مسجد ایئرپورٹ میں بنی ہے اس سے باہر آ کے قالین کے دائیں بائیں جہاں فرش ہے اسی کے اوپر پڑھیں، وہ فرش پاک مانا جائے گا۔ تو خیر کراچی میں اس کی ضرورت نہیں، لیکن ایک مسئلہ بہت سی غیر شیعہ مسجدوں میں پیش آتا ہے اور ہمارے نوجوان خود ہی سے اس کا حل نکال کے عمل کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے ایک شرط تو یہ کہ جس چیز پہ سجدہ کریں وہ صحیح، یا مٹی ہو یا پتھر ہو یا زمین سے اگنے والی غیر معقول و غیر ملبوس چیز، اور دوسری شرط یہ کہ آپ اس پر سجدہ کریں، یعنی جب آپ سجدہ کرنے جائیں وہ چیز الگ سے زمین پہ رکھی ہو اور آپ کی پیشانی اس کے اوپر جا کے ٹکے۔ اگر سجدے والی چیز خود آپ کے جسم کا حصہ بنی، الگ سے نہیں رکھی آپ نے، اس پہ سجدہ نہیں کہ وہ تو آپ کے سر کے ساتھ ساتھ، وہ سجدہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے وہاں پہ کہ جہاں تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں اور نماز پڑھنا پڑ گئی ایسی مسجد میں کہ جہاں قالین ہے، غیر شیعہ مسجد ہے، کوئی سجدگاہ کوئی چیز نہیں، تو بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ تنکوں کے اوپر تو سجدہ جائز تھا، تنکوں کی چٹائی پر ٹوپی ہم پہن لیتے ہیں، سجدے میں جائیں گے ٹوپی کو ذرا جھکا دیں گے کہ وہ ٹوپی پیشانی پر آ جائے گی، اب جب ہم سجدہ کریں گے تو ہماری پیشانی جو ہے اس تنکوں کے اوپر جا رہی۔ اگر یہی تنکوں کی ٹوپی الگ سے نیچے رکھی اور آپ جا کے اس کے اوپر سجدہ کریں تو شاید اس کی گنجائش نکل آتی، بشرط یہ کہ وہ 4 انگل سے زیادہ اونچی چیز نہ ہو۔ سجدے میں یہ بھی شرط کہ جس چیز پہ سجدہ کریں وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کی برابر جو چوڑائی، اتنی اونچی تک ہو سکتی ہے، اس سے اونچی نہیں۔ تو بہرحال ٹوپی اگر صحیح طریقے سے رکھ کے پیشانی اس پہ رکھیں تو وہ 4 انگل والا مسئلہ آ جائے گا، لیکن اس کو کھڑا کر کے ٹیڑھا کر کے شاید ممکن، لیکن پہنی ہوئی ٹوپی
یہ سمجھ کے اسی حالت میں چلے جانا سجدے میں کہ یہ سر کے ساتھ ساتھ زمین پہ جا رہی ہے، وہ سجدہ غلط ہے، باطل ہے، صحیح نہیں. یہ تو بہرحال خالصتاً آفس میں کام کرنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی ایک یہ مسئلہ آج مکمل ہوا. يا صاحب السماء